أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرہ آیت نمبر 63 صفحہ نمبر 10 وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالی اپنے انعامات کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ آج 10ویں انعام کا تذکرہ ہے، اور وہ واقعہ کچھ یوں تھا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کے لیے تورات کی کتاب عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل فرمائی۔ جب موسیٰ علیہ السلام تورات کو لے کر اپنی قوم کی طرف آئے تو قوم نے دیکھا کہ اس میں بہت سخت احکامات ہیں بعض، تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ ہم اس کتاب کو نہیں مانتے، ہمیں کیا پتہ یہ اللہ نے بھیجا ہے یا کہیں اور سے آیا ہے، جب تک اللہ ہمیں خود نہ کہے۔ وہ واقعات حضرات کے سامنے ہیں، چند دن پہلے درس میں گزر چکا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اگرچہ ان کا یہ مطالبہ نامعقول تھا کہ نبی پر اعتبار نہیں کیا اور کہا کہ ہمیں خود اللہ کہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کے قوم کے 70 آدمی لے کر کوہ طور پر لے گئے، اور انہوں نے خود اس بات کو سن بھی لیا۔ واپس آ کر اپنی قوم کو سچ سچ بتانے کی جگہ انہوں نے اس میں اپنی طرف سے بھی چند باتیں ڈال لی، اور یہ کہنے لگے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے تو ہے، لیکن ساتھ یہ بھی ہے کہ جو جتنا عمل کر سکتے ہو کرو، اور جہاں پر آپ عمل نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے۔ تو اپنی طرف سے ایک بات ڈال لی۔ تو بنی اسرائیل کو جب بھی کوئی سخت حکم پیش آتا ہے کہتے یہ تو اس میں ہے نا جو ہم نہیں کر سکتے۔ جب یہ بات بہت بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر اور ڈرانے کے لیے ان کے اوپر کوہ طور کو اٹھا کر رکھ دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبانی کہلوایا کہ مانتے ہو کہ نہیں اللہ کے احکامات؟ نہیں مانتے تو یہ جبل یا یہ کوہ طور جو پہاڑ ہے یہ آپ کے اوپر میں گرا دیتا ہوں، تو نیچے آپ تہس نہس ہو جاؤ گے، ہلاک و برباد ہو جاؤ گے۔ تو اس کا تذکرہ ہے اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کس طریقے سے کوہ طور کو اٹھایا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا، وَإِذْ اور یاد کرو اس وقت کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب لیا ہم نے، میثاقکم تم سے وعدہ، تمہارا وعدہ ہم نے لیا، ورفعنا اور اٹھا دیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور۔ طور یہ پہاڑ کا نام ہے، اور یا پھر اس پہاڑ کو کہتے ہیں جس کے اوپر کوئی سبزہ ہو، ایک ہوتا ہے نا وہ پہاڑ جس کے اوپر کوئی سبزہ نہیں اگتا، دوسرا پہاڑ وہ ہے جس کے اوپر سبزہ اگتا ہے، جو درخت اس کے اوپر لگے ہوتے ہیں، تو ایسا بہت بڑا پہاڑ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ خذوا ما آتیناکم، خذوا ما آتیناکم تھامو یا پکڑو، ما اس کتاب کو، آتیناکم جو دی ہے ہم نے تمہیں، جو اللہ نے تمہیں کتاب دی ہے تورات، اس کو پکڑو، بقوت مضبوطی کے ساتھ تھام لو اس کتاب کو، اور کیا کرو؟
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور یاد رکھو ما جو کچھ احکامات اس میں ہے، فیہ اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم ان کی طرف نازل فرمایا۔ انہوں نے کیا کیا، یہ کس طریقے سے پہاڑ آیا تھا؟ تو دو قسم کی روایتیں ہیں۔ یا تو اللہ تعالیٰ نے براہ راست پہاڑ کو اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر رکھ دیا، اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں، یہ تو ہمارے لیے ناممکن ہے۔ یا پھر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زلزلہ لے کر آئے تو اس وقت یہ پہاڑ ان کو ایسا لگا جیسے ہمارے سروں کے اوپر ہے، تو وہ ڈر گئے، اور جیسے ہی بات ان کے سامنے آ گئی تو وہ سب سجدے میں گر گئے کہ اللہ ہم مانتے ہیں، لیکن ڈر کی وجہ سے سجدے میں بھی تھے اور پہاڑ کو بھی ایسے دیکھ رہے تھے، تو ایک سائڈ پہ سجدہ کر رہے تھے، ایسے پہاڑ کو بھی دیکھ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی جو یہ عاجزی انہوں نے کی اور بات مان لی، تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو واپس اپنی جگہ پہ رکھ دیا، اور نے کہا ٹھیک ہے، مانتے ہو تو ٹھیک ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ اب بھی یہود اب بھی ایک سائڈ پہ سجدہ کرتے ہیں، وہ بھی عبادت کرتے ہیں اللہ کی، اگرچہ ان کا عقیدہ پھر آگے بہت بگڑ گیا، لیکن وہ اب بھی ایک سائڈ پہ سجدہ کرتے ہیں، اور اس بات کی وجہ سے کہ اس طرح کے سجدہ کرنے سے اللہ نے ہمارا عذاب واپس اٹھایا تھا، تو یہ ہمیں بہت پسند ہے یہ طریقہ، ہم اب بھی اس طریقے پہ سجدہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودیوں کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا، ثم تولیتم، پھر پھرے تم سب، من بعد ذالک، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہارے آباء و اجداد سے یا یہودیوں سے اس وقت کے وعدہ لیا تھا کہ تم تورات کے اوپر عمل کرو گے، اور تم جو آج کل کے یہودی ہو اس سے پھر گئے، اس سے آپ نے مخالفت اختیار کر لی۔ تو اللہ فرماتا ہے فلولا فضل اللہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ، اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، پس ہو جاتے تم سب من الخاسرین، نقصان اٹھانے والوں میں سے، بہت خسارے میں ہو جاتے، اللہ تم سب کو ہلاک اور برباد کر دیتا۔ یہ رحمت اور فضل اللہ کا کیا ہے؟ یہ ہمارے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا۔ تو آپ علیہ السلام دنیا میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قوموں کو یکسر اور تمام کی تمام قوم کو تباہ کرنا، ان پہ عذاب بھیجنا، یہ بند کر دیا۔ یہ آپ علیہ السلام کی برکت ہے، نہیں تو پچھلی قومیں جب اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر کے ان ساری قوم کو ختم کر دیتا، جڑ سے ختم کر دیتا۔ لیکن آپ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ یا اللہ میری قوم پہ یا میری امت پہ ایسا عذاب مت نازل کر جس کی وجہ سے وہ سارے کے سارے ختم ہو جائیں، کہ اللہ ان کی حفاظت کر۔ لوگ اگر کوئی کہتا ہے کہ اس کی کوئی مثال دے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو عذاب ان کے اوپر نازل کیا اور ہم بچ گئے، تو آگے اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے اس کی تائید میں یہ فرماتا ہے، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، وَلَقَدْ اور تحقیق، عَلِمْتُمُ الَّذِينَ جانا ہے تم سب نے ان لوگوں کو، جانتے ہو تم سب، اعتدوا منکم جو حد سے تجاوز کر گئے تم میں سے، یہودیوں میں سے ایک قوم تھی، فی السبت ہفتے کے دن، یہودیوں میں ایک قوم تھی حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں کہ وہ سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے رہا کرتی تھی، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک امتحان جو ہے وہ نازل فرمایا، اور وہ یہ تھا کہ تم لوگ مچھلی کا شکار ہفتے کے دن نہیں کرو گے، ہفتے کے دن ان کی عبادت کا دن ہے، تو ان کو یہ حکم ملا کہ تم پورا ہفتہ جو چاہو جو مرضی کرو، لیکن ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہ کرو گے نہ مچھلی کھاؤ گے۔ تو یہ حکم اللہ کی طرف سے نازل ہوا، انہوں نے کیا کیا، ٹھیک ہے تھوڑا عرصہ تو چلتے رہے، ایک شخص چپکے سے گیا، ایک دن دیکھتے تھے کہ پورا ہفتہ کوئی مچھلی نظر نہیں آ رہی، اور ہفتے کے دن خاص طور پہ مچھلیاں ہی مچھلیاں تو پانی کے اوپر بھی تیر رہی ہے اور اوپر کو بھی اچھل رہی ہے، تو ان کا دل مچھلی کو کے لیے وہ تڑپنے لگا۔ تو ایک شخص چپکے سے گیا اور ہفتے کے دن ایک مچھلی کو پکڑ کر اس کے دم میں ایک دھاگا
وہ باندھ کر ادھر باندھ لیا اور مچھلی کو پانی میں چھوڑ دیا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے اس طرح تھوڑا سا گڈھا کھودا اور جو چھپا آتا ہے سمندر کا پانی کا، تو اس میں سے مچھلیاں خود بخود اس میں آ گئی۔ تھوڑا سا نالا تھا تو پانی اس میں کم ہوتا تو مچھلیاں ادھر آ کے جمع ہو جاتی، پھر واپس جانے کے لیے ان کے پاس پانی نہیں ہوتا تھا اتنا زیادہ، تو ادھر ہی ٹھہر جاتی۔ تو ہفتے کا دن گزر گیا، اتوار کے دن اس دھاگے والے نے اپنی مچھلی پکائی یا اس بندے نے اپنی مچھلی پکائی، تو ظاہر ہے اس کی خوشبو پھیل جاتی ہے۔ تو ساتھ والے نے پوچھا یہ خوشبو کیسے آ رہی ہے، ہمیں تو مچھلی مل نہیں رہی، آپ نے کہاں سے لے کر؟ تو اس نے چپکے سے بتا دیا کہ یہ میں نے ایسا طریقہ، یہ ہیلا اختیار کیا تھا۔ اس نے کہا اچھا میں بھی کرتا ہوں۔ اس نے بھی شروع کر چھپ چھپ کر کرتے تھے، پہلے بہت عرصے تک چھپ کر یہ کام کرتے تھے۔ جب اور نسل آ گئی تو انہوں نے کہا چھپ کے کیا کرنا ہے تو پکڑو۔ تو انہوں نے ایسا کیا کہ وہ گڈھے کھودتے تھے، اس میں مچھلیاں آ جاتی، یا پھر مچھلیوں کو پکڑ کر وہ کیا کہتے ہیں اسے، دھاگے سے یا ڈور سے اسے باندھ لیتے تھے اس کے دم سے، اور پھر جب اتوار کا دن آتا تو مچھلیاں پکڑ کر اسے پکاتے تھے اور مزے مزے سے کھایا کرتے تھے۔ اور بہانہ یہ بناتے تھے کہ ہم تو نہ ہفتے کے دن شکار کرتے ہیں نہ پکاتے ہیں، ہم تو اتوار کے دن کرتے ہیں۔ اس قوم میں نیک اور صلحاء لوگ بھی تھے اور اللہ والے بھی تھے، انہوں نے ان کو منع کیا کہ تم غلط کر رہے ہو، اور یہ اللہ کی طرف سے ممانعت آئی ہے کہ تم ہفتے کے دن شکار نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا نہیں ہم ہفتے کے دن کر ہی نہیں رہے۔ تو اللہ نے ان کے اوپر عذاب نازل فرمایا۔ وہ عذاب ایسا تھا، ہوا یوں کہ جو نیک لوگ تھے انہوں نے کہا کہ تم ہماری بات نہیں مانتے تو ہم اور آپ اکٹھے نہیں رہ سکتے، ہم اپنی جگہ الگ کر دیتے ہیں۔ تو شہر دو جگہوں میں تقسیم ہوا، ایک جگہ نیک لوگ رہتے تھے، انہوں نے اپنے لیے ایک دروازہ بنایا۔ پرانے زمانے میں شہروں کے ارد گرد دروازے ہوا کرتے تھے، آپ کو اگر جانے کا اتفاق ہوا ہے تو لاہور میں دیکھو بھاٹی گیٹ ہے اور فلاں گیٹ ہے، اور پشاور میں بھی ہے نا مختلف، کابلی گیٹ اور آسیہ گیٹ۔ تو یہ پرانے زمانے میں شہروں کے گیٹ ہوا کرتے تھے، دروازے ہوا کرتے تھے، جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے باہر نکلتے۔ تو نیک لوگوں نے اپنے لیے جگہ بنائی، اور یہ جو شکار کرنے والے ہیں تو انہوں نے اپنی جگہ بنائی، اپنی وہ دیوار وہ سب کچھ بنایا۔ تو روزانہ وہ لوگ وہاں سے نکلتے تھے، یہ لوگ یہاں سے نکلتے تھے۔ ایک دن دیکھتے ہیں کہ بہت خاموشی ہے، تو وہ جو نیک لوگ تھے وہ آ کر دیکھا کہ معاملہ کیا ہے، آج تو ان کی طرف سے نہ آواز آ رہی ہے، نہ گیٹ کھل رہا ہے، نہ کوئی باہر آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ جو دیکھا آگے تو وہ سب بندر اور خنزیر بن چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ بن جاؤ تم بندر اور خنزیر، یہ اللہ کی طرف سے عذاب تھا۔ تو جو جوان تھے وہ بندر بن گئے، جو بوڑھے تھے یا زیادہ عمر کے تھے تو وہ خنزیر بن گئے، جو چھوٹے بچے تھے وہ بھی بندر بن گئے، وہ سب کے سب۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو وہ ایک دوسرے کو پہچان بھی رہے تھے، ایک دوسرے کو پہچان رہے تھے کہ یہ میری ماں ہے، یہ میرا بچہ ہے، بھائی ہے، یہ رشتہ دار ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ وہ بندر ہو کے ایک دوسرے کے قریب جاتے اور روتے جاتے تھے۔ تو ان لوگوں نے آواز دی کہ ہم نے آپ لوگوں کو منع نہیں کیا تھا اس بات سے کہ شکار مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب آ جائے گا؟ تو وہ کہتے ہیں ہاں آپ لوگوں نے منع تو کیا تھا، لیکن ہم نے بات نہیں سنی، ہم نے آپ کی بات نہیں مانی۔ کہتے ہیں کہ 3 دن تک وہ بندر اور خنزیر بنے رہے، اور 3 دن کے بعد وہ سب کے سب مر گئے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ آج کل کے بندر یہ ان کی نسل میں ہے، لیکن یہ بات غلط ہے۔ جس قوم کو اللہ تعالیٰ مسخ کر دیتا ہے، ان کو ایک شکل سے دوسری شکل میں تبدیل کر دیتا ہے، پھر اس کی نسل نہیں جاری ہوتی، وہ سب کے سب مر گئے۔ حدیث میں آتا ہے اس سے پہلے بھی بندر تھے، اس کے بعد بھی بندر ہیں، ان کا ان بندروں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو وہ سب کے سب 3 دن کے بعد وہ مردار ہو گئے، اور کہتے ہیں نہ کچھ کھانا نہ پینا۔ تو اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں، تو ذرا سنیے اس کو۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، اور تحقیق عَلِمْتُمُ الَّذِينَ، جان لیا تم سب نے ان لوگوں کو، جانتے ہو تم سب ان لوگوں کو، اعتدوا منکم، جنہوں نے تجاوز کیا تم میں سے، فی السبت، ہفتے کے دن۔ تجاوز کیا کہ وہ مچھلی کا شکار کرتے تھے۔
فقلنا لہم پس کہا ہم نے ان کو کونو ہو جاؤ تم سب قردتن بندر خاسئین دتکارے ہوئے ذلیل اور خوار، بندر بن جاؤ۔ تو اللہ کا حکم کن ہو جاؤ تو وہ چیز ہو جاتی ہے، اللہ کے لیے تو کوئی بھی مشکل نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فجعلناها پس بنایا ہم نے اس واقعے کو نکالاً عبرت بنایا لما بین یدیہا اس زمانے کے لوگوں کو بھی، اس زمانے کے لوگ جو نافرمان تھے ان کے سامنے اس کو عبرت بنایا تاکہ دیکھیں انہیں اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وما خلفہا اور اس کے بعد آنے والی قوم کے لیے بھی اللہ نے اس کو عبرت بنایا تاکہ اس کو سنیں اور اپنی نافرمانیوں سے باز آ جائیں۔ وموعظۃ للمتقین اور نصیحت بنایا اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو للمتقین، متقین کے لیے، مومنوں کے لیے، فرمانبرداروں کے لیے، تاکہ وہ اپنی فرمانبرداری میں اور اطاعت میں اور بھی لگے رہیں۔ یہ نصیحت بنی ان کے لیے اور وہ اس میں کوئی کوتاہی اور کمی نہ کریں۔ تو یہ 3 دن کے بعد یہ معاملہ ہو۔ اس واقعے کے ذکر کرنے سے امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 2 وجہ سے اللہ نے اس واقعے کو ذکر کیا۔ ایک تو یہ کہ یہ ایسا واقعہ تھا کہ کسی کے پاس اس بات کا علم نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کو بیان کیا، اور حقیقت ہے ان کی تورات میں لکھا ہوا تھا یہ واقعہ، تو یہ بات سمجھانے کے لیے کہ یہ اللہ نے وحی کی ہے، وحی نازل فرمائی ہے، اور آپ حق اور سچ رسول ہے، اللہ کی طرف سے ان کو غیب کی خبریں بتائی جاتی ہیں جو اور لوگ نہیں جانتے۔ کون اس واقعے کو جانتا تھا، کس کو پتا تھا؟ تو اللہ کے رسول نے اس واقعے کو بیان فرمایا۔ اور دوسری وجہ جو یہ ہے کہ اس سے ہم عبرت حاصل کریں، اور ان لوگوں کو بھی، یہودیوں کو بھی ان کو بھی یہ عبرت کے لیے اور نصیحت کے لیے ہے کہ تم لوگ اس کو دیکھتے ہوئے کہ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے اور اللہ کی پکڑ سے تم بچ نہیں سکتے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے بندر بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے خنزیر بنا دے، یا جس کو چاہے ہلاک و برباد کر دے، جس کو چاہے وہ نافرمانی کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی طاعون یا کوئی وبا مصیبت لے آئے۔ آپ دیکھتے نہیں دنیا میں کتنی مصیبتیں، کہیں آپ دیکھو تو فلاں وائرس ہے، دوسری وائرس ہے، ٹھیک ٹھاک بندہ ہوتا ہے ایک وبا پھیل جاتی ہے۔ تو اللہ کو کیا مشکل، وہ کسی بھی نافرمان قوم کو کسی بھی طریقے سے ہلاک کر سکتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ممکن ہے ہم اللہ کے احکامات پر اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں۔ یہ دیکھیے ترجمہ دیکھیے، وَإِذْ أَخَذْنَا اور یاد کرو اس وقت کو، أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ جب لیا ہم نے وعدہ تم سے، وَرَفَعْنَا اور اٹھا دیا ہم نے، فوقکم تمہارے اوپر، الطور کوہ طور کو اٹھا دیا، خذو اور کہا ہم نے، خذو تھامو یا پکڑو، ما اس کتاب کو، تورات کو، آتیناکم جو دی ہے ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون۔ ایک بات اگر ذہن میں آتی ہے کہ یہ تو اللہ نے زبردستی ان سے منوایا، اور ہم کہتے ہیں دین میں زبردستی نہیں ہے، تو یہ کیا بات ہوئی؟ تو یہ بات سمجھ لیجئے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کہ دین میں آپ زبردستی کسی کو داخل نہیں کر سکتے، کسی کافر کو زبردستی مسلمان نہیں کر سکتے، اس کا اختیار ہے، چاہے اسلام لے آئے چاہے نہ، اس کا اختیار ہے، وہاں زبردستی نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیا، ایک دفعہ مسلمان ہو گئے، تو پھر زبردستی ہے، پھر آپ دین پر عمل کرو گے۔ پھر آپ اس لیے کوئی شخص مسلمان ہے اور اسلام سے پھرتا ہے، وہ کہتا ہے میری مرضی، تیری مرضی اب نہیں چلے گی، تو نے اللہ کے سامنے سرنڈر کر دیا اپنے آپ کو، اللہ کو مان لیا، تو اب اللہ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو گے۔ اس لیے حکم ہے کہ ان کو مار دو، اس کا سر اڑا دو، اب اس کو جینے کا حق کوئی نہیں۔ اس لیے جو کہتے ہیں کہ یہ سزائے ہے شریعت کی، اور طرح کی جو زنا کرتا ہے سنسار کر دو، کوڑے مار دو، تو وہاں پر یہ بات ذہن میں نہیں آنی چاہیے کہ شریعت میں تو کوئی سختی ہے نہیں۔ یہ جو ہم پیار محبت سے لوگوں کو نماز کے لیے بلاتے ہیں، یہ تو لانے کا ایک بہانہ ہے، لیکن اگر صحیح معنوں میں شریعت کا وہ شرعی سلطنت ہو، حکومت ہو، تو ہمارے امام صاحب کا مذہب ہے کہ جو شخص ایک نماز چھوڑتا ہے اسے جیل میں بند کر دو، جو بے نمازی ہے،
ایک نہیں جو بے نمازی ہے، اس کو جیل میں بند کر دو، وہاں پر وہ یا تو مر جائے یا سچی توبہ کر کے باہر نکلے گا، اس کے بغیر اس کو باہر نہیں نکلنے دینا۔ تو اور بھی اس طرح کی سخت سزائیں ہیں۔ تو وہ تب جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے، تو انہوں نے ایک دفعہ تورات مان لیا تھا، ایک دفعہ اس کو مانا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر مانا تھا، اس وقت اسلام لے کر آئے تھے، اس لیے اللہ نے یہ زبردستی کروائی۔ تو کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ خذوا ما آتیناکم، پکڑو اسے یا تھامو اس کتاب کو، آتیناکم جو دی ہے ہم نے تمہیں، بقوت مضبوطی سے، واذکروا اور یاد رکھو، ما ان احکامات کو، فیہ جو اس میں ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم متقی بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ ثم تولیتم پھر پھرے تم سب، من بعد ذالک اس کے بعد، فلولا فضل اللہ اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل، علیکم تمہارے اوپر، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت، لکنتم من الخاسرین پس ہو جاتے تم نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمْ اور تحقیق تم لوگوں نے جان لیا ہے، الذین ان لوگوں کا واقعہ، اعتدوا منکم جنہوں نے تجاوز کیا حد سے، منکم تم میں سے، فی السبت ہفتے کے دن میں، فقلنا پس کہا ہم نے لہم ان کو، کونوا ہو جاؤ تم سب، قردۃ بندر، خاسئین دھتکارے ہوئے، فجعلناہا پس بنایا ہم نے اس واقعے کو، نکالا عبرت، لما بین یدیہا اس زمانے کے لوگوں کے لیے، وما خلفہا اور اس کے بعد آنے والوں کے لیے، وموعظۃ اور نصیحت بنایا اس واقعے کو، للمتقین متقین کے لیے یا ماننے والوں کے لیے۔